الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہاں، یہ پہلی کلاس ہے آج. تو آج سے ہم کریں گے اسٹارٹ عربک کورس کرنا انشاءاللہ. یہ جو کورس ہوگا یہ ہوگا کلاسیکل عربک کورس. کلاسیکل عربک. کلاسیکل عربک کو بولتے ہیں فصحى عربی. کیا بولتے ہیں؟ فصحى عربی. آپ بنائیں گے کاپی بھی ساتھ ساتھ میں ہی. فصحى مطلب ہوتا ہے کلاسیکل عربک، یعنی کہ وہ لینگویج جو قرآن کی لینگویج ہے، جو کہ اصلی میں عربی ہے. تو وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے ہی کلاسیکل عربی کے بارے میں. اسے بولتے ہیں فصحى عربی. الفصحى بولتے ہیں، یا اس کو بولتے ہیں. اس کو آپ نوٹ کریے. ایک منٹ، یہاں سے کرتا ہوں میوٹ بھی، ویڈیو بند کرتا ہوں یہاں سے ہی. اچھا. اس کو بولتے ہیں ایک اور نام، وہ ہو گیا ایم ایس اے. ایم ایس اے ہو گیا ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک. ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک، یا اس کو بولتے ہیں کلاسیکل عربک، جو کہ اصلی عربی ہوتا ہے، جو کہ قرآن کے عربک ہے، جس سے ہم قرآن سمجھ پائیں گے اور جس سے ہم فصحى عربی سیکھیں گے. فصحى مطلب ہو گیا جو بولتے ہیں سعودی عرب میں اصلاً، جو کہاں بولتے ہیں سعودی عرب میں. لیکن فصحى عربی پڑھنے کے بعد انسان خود پڑھ سکتا ہے باقی تمام عربی کے جتنے بھی ڈائلیکٹس ہیں. یعنی کہ کسی کو پڑھنا ہے کولوکیول عربک. کولوکیولا اس کو بولتے ہیں عامی عربی. عامیہ مطلب جو عام زبان ہوتی ہے، اس میں امپیورٹی بہت زیادہ داخل ہو جاتی ہے. فصحى مطلب ہو گیا پیور عربک، قرآن کا عربک، پیور عربک، جو کہ بہت پرانی لینگویج ہے، پہلے سے جو آ رہی ہے، آلموسٹ 1500 سال پہلے سے چل رہی ہے. لیکن کولوکیل عربک کیا ہوگی؟ جس میں امپیورٹیز داخل ہو جاتی ہے، جس میں ریجنل ڈائلیکٹس آ جاتے ہیں، جہاں پہ اثر پڑ جاتا ہے ان کو ماحول کا. تو یہ ہوتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ اسے ہم بولتے ہیں کولوکیل عربک. لیکن ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ کلاسیکل عربک، فصحى عربی میں پڑھنا ہے، تاکہ ہم قرآن سمجھ سکے اور تاکہ ہم احادیث سمجھ سکے، عربوں کے اشعار سمجھ سکے، ہم جو ہے عربی کتابیں سمجھ سکے. تو انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے اسٹارٹ پورا بیسک سے ہی، فل الٹرا بیسک سے کریں گے اسٹارٹ انشاءاللہ ہم آج سے ہی. کسی کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. مطلب ہم چاہیں گے پورا بیسک لیول سے ہی. تو ہم اسٹارٹ کریں گے. دیکھیے کتاب کا نام کیا ہے. اچھا، ہمیں پڑھنا ہے کیا ہے؟ ہاں، ہمارا جو ہے اسٹڈی مٹیریل وہ کیا رہے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم پڑھیں گے دروس. کیا پڑھیں گے؟ دروس. دروس ایک بک آ جاتی ہے، دروس اللغت العربیہ اس کو پورا نام ہے. دروس اللغت العربیہ. دروس درس کا جمع ہے. درس کیا ہو گیا؟ لیسن، ہے نا. درس بولتے لیسن کو. تو دروس کیا ہو گیا؟ اب لیسنس. دروس ہو گیا لیسنس. اب دیکھیے، آپ کریے ویڈیو بند ہے، ویڈیو بند کریے، آڈیو بند کریے، اور ساتھ میں ویڈیو آڈیو بند کریے پلیز. اچھا. دروس اللغت العربیہ، لیسنز آف لینگویج آف عربک. کیا عربک لینگویج؟ لغہ بولتے کس کو؟ لغت بولتے لینگویج کو عربی کی زبان کے اندر. ہاں، لینگویج. اب دیکھیے، لیسنس آف لینگویج آف عربک یا لیسنس آف عربک لینگویج. العربیہ کیا ہو گیا؟ عربک لینگویج. تو لیسنس آف عربک لینگویج ہم دیکھیں گے. العربیہ کیا ہو گیا؟ عربک. دیکھیے، لیسنس آف عربک لینگویج، دروس اللغت العربیہ، یہ ہم پڑھیں گے. آپ لائیں گے کتاب سارے والے، ٹھیک ہے، بازار سے لاجک میں کتاب مل جاتی ہے، یا یہ جو ہے آن لائن مل جاتی ہے امیزون پہ کتاب. آپ کریں گے وہاں پہ سرچ، کیا؟ دروس اللغت العربیہ. یا سمپلی آپ وہاں پہ لکھیں. میوٹ کو نہیں کرتے سارے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہاں سے کرنا پڑتا ہے میوٹ. اچھا. یا اس کو بولتے ہیں مدینہ بکس. کیا بولتے ہیں؟ مدینہ بکس، مدینہ عربک بکس. یہ آتی ہے 3 والیومس میں، وہ دکھاؤں گا یہ کتاب. ایک منٹ دیکھیے. ایسی آتی ہے اس میں 3 والیومس کتاب میں. یہ ہو گیا والیوم نمبر 2، والیوم 3، اور والیوم 1 کہاں پہ گیا؟ یہ رہا والیوم 1. یہ آپ لائیں گے. ہاں، میں آپ کو لنک کروں گا بعد میں سینڈ امیزون کی، تو اس سے بھی آپ لا سکتے ہیں. لاجو کو مل جاتی ہے کہیں پر بھی والی کتاب، مدینہ بک جو ہے. اب یہ جو کتاب ہے نا، یہ بہت زیادہ مشہور کتاب ہے. مطلب آپ دیکھیں گے نا، یورپین کنٹریز میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا کی ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے والی کتاب. کیونکہ یہ بہت زیادہ مقبول کتاب ہو گئی. بہت زیادہ مقبول کتاب، کیونکہ اس نے بہت اچھے سے لکھا ہے. مطلب اس نے کیا اسٹارٹ پورا بیسک سے ہی. اس نے پارٹس آف اسپیچ سارے لائے ہیں اس میں. ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، انٹرجیکشن، کنجیکشن سارے لائے اس نے، آہستہ 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 کر کے. اس میں گردانے ساری لکھی ہے، مطلب کنجوگیشن جتنے بھی ہوں گے وہ سارے لکھے ہیں اس میں. میں ریکارڈ کیا تھا کورس 15 اکتوبر سے، لیکن اس میں کوالٹی صاف نہیں آ رہی تھی، تب میں نے مائک لائی نہیں تھی. اب میں نے مائک لائی، اب پڑھ رہے ہیں واپس والا کورس. تو انشاءاللہ ہم کریں گے اسٹارٹ پورا بیسک سے ہی. تو یہ کتاب آپ لائیں گے. دروس اللغت العربیہ.
لغیر الناطقین بہا، لغیر ہو گیا فار ناٹ، لغیر کیا ہو گیا فار ناٹ، لی بولتے ہیں فار کو، غیر کس کو بولتے ہیں ادر دین یا ناٹ، ہے نا، جیسے ہم بولتے ہیں غیر اللہ، غیر اللہ کیا ہو گیا اللہ کے سوا جو کچھ ہوگا اس کو بولتے ہیں غیر اللہ، ادر دین اللہ، دیکھیے ادر دین، ادر دین یا ناٹ، تو لغیر الناطقین یہ ہے نان سپیکرز کے لیے، غیر ہو گیا نان، نان، ناطق بولتے ہیں اسپیکر کو، بولنے والے کو، ناطق جو نطق کرے گا، نطق بولتے عربی میں بولنے کو، لغیر الناطقین فار نان سپیکرز، ناطقین کیا ہو گیا اسپیکرز، لی کیا ہو گیا فار، غیرہ کیا ہو گیا نان، فار نان اسپیکرز بہا آف دس لینگویج، آف یعنی کہ عربک لینگویج، یعنی کہ یہ لیسنس آف عربک لینگویج اس کے لیے ہے جو عربی زبان بولنے والا نہیں ہے، جو ہم جیسا ہی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی کشمیری بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، اصل میں انگلش والوں کے لیے والی تھی والی کتاب، اس میں لکھا بھی اس جو نہیں یہ والی کتاب ہے، آپ لائیں گے نا یہ والی کتاب، ایسی والی عربک کورس مدینہ بک، اس میں دیکھی ہوتی ہے سائڈ میں پھر کی، کتاب کے اینڈ پہ، یعنی کہ جو لیسن نے پڑھا نا یہاں پہ، وہاں پہ پھر کی دیکھی ہوگی لیسن کی ساری کی، یعنی کہ اس میں کیا رولز ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ، آپ لائیں گے وہی والی کی والی لائیں گے آپ، اس کو بولتے ہیں مدینہ بک، جو کی والی ہوتی ہے، دوسری جو آتی تھی نا وہ ٹریڈیشنل بک نا پرانی والی، وہ ایسی والی کتاب آتی تھی پہلے، یہ تھرڈ پارٹ ہے اس کا، گرین کلر ہوتا ہے اس میں تھرڈ پارٹ میں، فرسٹ پارٹ میں ہوتا ہے بلو کلر، سیکنڈ پارٹ میں ہوتا ہے شاید اورنج کلر، ہاں میں نے اس سے پڑھا تھا بچپن میں، بچپن نہیں کچھ سال پہلے، تو وہ والی جو کتاب ہے اس سے اچھی یہ والی کتاب لانی ہے آپ کو، مدینہ بک والی کتاب، کیونکہ اس میں آپ کو کی دیکھ کے ہوگی، باقی ہم پڑھیں گے نوٹ سے ہی، باقی ہم پڑھیں گے نوٹ سے ہی، وہ جو نوٹس ہے نا وہ آپ کو میں نے پی ڈی ایف سینڈ کیا تھا گروپ میں اس کا نوٹس کا، تو وہ ہمارے کورس نوٹس لیں گے سارے انشاءاللہ، دیکھیے اس کا مؤلف کون ہے، الدکتور فا عبد الرحیم، ڈاکٹر فا عبد الرحیم، دکتور بولتے ہیں ڈاکٹر کو، لیکن کون سا ڈاکٹر، مطلب پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر، وہ والا نہیں جو یہ ہوگا میڈیکل ڈاکٹر، اس کو بولتے ہیں طبیب، کیا بولتے ہیں طبیب، یا طب کس کو بولتے ہیں، طب میڈیسن کو بولتے ہیں طب، اچھا طبیب کیا ہوگا ڈاکٹر، الدکتور کیا ہو گیا وہ والا ڈاکٹر، پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر، الدکتور فا عبد الرحیم، الدکتور، آپ کریں سرچ اس کے بارے میں فا عبد الرحیم کے بارے میں، آپ کورس ڈیوریشن کتنی ہوگی، کورس آپ کو پتہ ہے جو نا یہ والا کورس، اس میں ہمیں ہو گیا آج تک 49 ویڈیوز ریکارڈ، وہ میں نے اپلوڈ کی ہے، لیکن اس میں سے جو فرسٹ 20 ویڈیوز ہیں نا اس میں کوالٹی صاف نہیں آ رہی ہے، تو ان کو سمجھ آتا ہی نہیں ہے اس سے، تو ہم پڑھیں گے ادھری تک واپس ہے 20 ویڈیوز تک، یعنی کہ ہم پڑھیں گے 20 دن تک یہ، باقی پھر ریکارڈ ہو گیا نہیں ہم لگ بھگ 25 دن تک ہم پڑھیں گے، باقی پھر ریکارڈ ہو گیا اچھے سے صاف کوالٹی کے اندر، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر یوٹیوب سے ہی، فی الحال جو اتنے ہیں یہ ہم پڑھیں گے وہاں تک جائیں گے ہم، کیونکہ بیس انپارٹنٹ ہوتی ہے نا، پھر انسان خود پڑھ پاتا ہے بہت ساری چیزیں، تو بیسک ہم کریں گے سارا کور انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو بول رہا تھا یہ چیز، ہاں جنہیں فا عبد الرحیم یہ بہت بڑے انسان تھے، بہت مشہور انسان تھے یہ ان کا انتقال ہو گیا شاید 1 2 سال پہلے، شاید پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا تھا، پچھلے کے پچھلے سال شاید، تو یہ جو فا عبد الرحیم تھے، ڈیوریشن کورس کے ڈیوریشن رہے گی مانی آپ 1 منتھ تک مجھے لگتا ہے ایسے فی الحال، دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، آگے تو ہمیں اور کورس کرنے ہی کرنے ہیں انشاءاللہ تجوید کے بارے میں، باقی باقی چیزیں تو انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے ہی۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو فا عبد الرحیم ہے نا، دکتور فا عبد الرحیم، ان نے 40 سال تک پڑھایا تھے، شاید کتاب پڑھائی تھی یہ والی کتاب دروس الازہر میں، ہے نا، الازہر جامعہ ازہر یونیورسٹی جو ہے ایجپٹ میں وہاں پہ، یا جب کوئی چاہتا ہے نا مدنی مدنی بننے کے لیے وہ جاتا ہے کہاں پہ مدینہ یونیورسٹی، وہاں پڑھاتے ہیں یہ والی کتاب اسٹارٹنگ میں، نان اسپیکرز آف عربک لینگویج، نان عربک اسپیکرز کو، ہم جیسے لوگوں کو، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے فی الحال ہم پڑھیں گے جز الاول، فرسٹ جز، فرسٹ جز، جو یہ کورس ہے نا اس میں ہم پڑھیں گے فرسٹ پارٹ کا ٹیکسٹ سارا پڑھیں گے ہم، سیکنڈ پارٹ تھرڈ پارٹ ہے نا اس کا ہم ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے، مجھے ٹائم اتنا آئے گا ہی، مجھے جانا ہے پھر کالج، پھر ٹائم مجھے بند ہو جائے گا، مجھے چل رہی ہے چھٹی ونٹر ویکیشن، تو اس لیے پڑھا رہا ہوں، تو جو ہے نا پارٹ 2 کا ٹیکسٹ اور پارٹ 3 کا ٹیکسٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی یوٹیوب چینل سے، وہ نکلے گا آپ کو اس کا نا ٹیکسٹ اس کا، یا اگر آپ کشمیری ہوں گے تو آپ دیکھیں گے دار الحکمہ چینل سے، دار الحکمہ جہاں سے میں نے خود پڑھا تھا، دار الحکمہ پڑھاتے ہیں ڈاکٹر منظور صاحب ہیں، ڈاکٹر منظور میر صاحب، انہیں پڑھائی تینوں کتابیں اسٹارٹنگ سے ہی، اور بورڈ پہ، اور کوالٹی بھی اچھی ہے، ڈی ایس ایل آر سے اٹھایا ویڈیو نے، صاف کوالٹی آتی ہے بورڈ پہ، مائی کوالٹی بھی اچھی ہے اس میں، ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہے، وہ ترکیبات بھی کرواتے ہیں اچھے سے، انالیسس کرواتے ہیں وہ اچھے سے، گرامیٹیکل انالیسس، تو اس سے آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ پارٹ 2 کا اور پارٹ 3 کا، لیکن جو نوٹس ہوں گے نا آپ کو وہ آپ کو یہاں سے ملیں گے، نوٹس وغیرہ وہ سب چیزیں انشاءاللہ، تو ہم کریں گے اسٹارٹ، دیکھیے
دروس اللغة العربية lessons of Arabic language لغير الناطقين بها for non speakers of Arabic language. الجزء الأول first volume. جزء بولتے ہیں volume کو ہے نا first volume. الدكتور فا عبد الرحيم اس کے مؤلف ہے لکھنے والے کتاب. ان کے بارے میں آگے ان کو آتی تھی پتہ نہیں کتنی ساری لینگویجز، ان کو آتی تھی شاید 10 لینگویجز ان کو. یہ ایسی کتاب ہے، آپ دیکھیں نا خود ہی اس میں آرڈر کیسا لکھا ہے اس نے. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا اسٹارٹ نا فرسٹ لیسن. دیکھیے 1 لکھتے ہیں ایسے ہی نا، 2 لکھتے ہیں ایسے عربک کے اندر، 3 لکھتے ہیں کیسے اردو کی طرح ہی، 4 لکھتے ہیں کیسے ایسے نہیں، 4 لکھتے ہیں ایسے. تو یہاں پہ ایکسیپشن ہے 4 میں عربی کے اندر. 5 لکھتے ہیں ہم ایسے ہے نا اردو میں، یہاں پہ لکھتے ہیں پورا گول بنانا ہے سیدھے ایسے. لگ سیم ہی ہوتا ہے، ایسے کرنا ہے. یہ ہو گیا 5. ٹھیک ہے. اور 6 تو پتہ ہی ہے ایسے. 7 کیسے لکھتے ہیں ہم؟ لکھتے ہیں نا ہم 7 اردو میں شاید ایسے لکھتے ہیں نا، یہاں لکھتے ہیں ہم ایسے 7. یہ ہو گیا 7. 8 ہو گیا نا ایسے 8 ٹھیک ہے، 9 بھی ٹھیک ہے. اور 10 میں ہم ڈالتے ہیں وہاں ڈاٹ ڈالنا ہے شارٹ میں زیرو کے بدلے میں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 1 2 3 4 لکھنا ہے ایسے. ہاں 5 ہو گیا ایسے سیدھے گول بنانا ہے. 6 ہو گیا سیدھے ہی. 7 ہو گیا یہاں پہ ایکسیپشن ہے. 8 9 اور 10 یہاں پہ ایسے کرنا ہے. تو ہو گیا ختم. ہاں اب پڑھیں گے ہم پہلا لیسن. ہاں الدرس الاول. الدرس الاول فرسٹ لیسن. الدرس الاول کیا ہو گیا؟ فرسٹ لیسن. اول بولتے ہیں فرسٹ کو، فرسٹ. ہاں الدرس کیا ہو گیا؟ لیسن. تو الدرس الاول کیا ہو گیا؟ فرسٹ لیسن. فرسٹ لیسن. سر آپ انٹروڈکشن دے. اچھا میرا نام ہشام ہے، میں رہتا ہوں حول میں، میں رہتا ہوں سری نگر میں ہی. میں پڑھاتا تھا پہلے الف اکیڈمی کے اندر نا. الف اکیڈمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، الف اکیڈمی. وہاں پڑھاتے ہو آف لائن، وہاں پہ پڑھاتے ہیں اس ٹائم پہ. آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں الف اکیڈمی میں بھی. وہاں پڑھاتے ہیں صالح سر اس ٹائم پہ. وہ کرن نگر میں. آپ کرنا گوگل پہ سرچ الف اکیڈمی، الف لرننگ اکیڈمی، آپ کو آئے گا وہاں پہ سیدھے ہی وہاں پہ اس میں. ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. اب پڑھاتا ہوں میں آن لائن ہی الانجاز میں. الانجاز وہ یو اے ای میں جگہ ایک ہے الانجاز، آپ کر سکتے ہیں سرچ انسٹاگرام پہ. ہاں الانجاز، وہاں پڑھاتا ہوں میں عربی اس ٹائم پہ. تو اب پڑھاتا ہوں میں کشمیر بھی ایسے ہی عربی کورس کرتا ہوں فی الحال چھٹی کے دنوں میں. بھی چھٹی چل رہی ہے. میں نے کوئی کورس نہیں کیا عربی کے اندر، میں خالی ڈپلوما کر رہا ہوں اس ٹائم پہ. کر رہا ہوں ڈپلوما. باقی میں نے خود پڑھی ہے کتابیں علماء کے پاس پڑھی ہے، درسگاہ میں پڑھی ہے، یہاں پہ مکتب میں پڑھی ہے، سلفیہ کے اندر، باقی جگہوں پہ. تو اب میں پڑھا رہا ہوں عربک ایسے ہی، کیونکہ میں اس پہ تھوڑا اب میں خالی عربی پڑھتا ہوں آج کل اب. تو اسی لیے اب میں نے سوچا کہ وعلیکم السلام. انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو؟ میں انڈیا سے ہوں. میں انڈیا سے ہی ہوں، کشمیر سے. دیکھیے ہاں پاکستان کے بھی ہے نا بہت سارے اس میں. پاکستان کے جو ہوں گے نا ان کو ٹائمنگ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو ہوتا ہے نا الٹا. آپ پاکستان والوں کا جو ٹائمنگ ہے نا ان کو ہوتی ہے 6 بجے ٹائمنگ. ہاں ٹھیک ہے. تو آپ آئیں گے 6 بجے کلاس دینے، کیونکہ یہاں پہ ہم بولتے ہیں 6:30 بجے، وہاں ہوتی ہے 6 اس ٹائم پہ. مجھے کچھ میسج کر رہے تھے وہ لاہور کے کوئی. اچھا اچھا وہی ہے شاید. ایجوکیشنل جرنی میری کیسے ہو گئی؟ پہلے میں نے پڑھا تھا عربی اسکول میں، الہیہ اسکول میں پڑھا تھا میں نے عربی پہلے اسٹارٹنگ میں. تو اس کے بعد میں نے پھر پڑھا تھا گھر میں ہی ماں باپ کے پاس عربی تھوڑا تھوڑا. اس کے بعد کچھ علماء کے پاس محلے کے اندر ہی. پھر میں گیا سلفیہ ایسے پڑھنے کے لیے. پھر ڈاکٹر منظور صاحب سے پڑھا میں نے، اپنے محلے کے استاد سے پڑھا ویس صاحب سے. پھر خود ہی پڑھی کتابیں، وہ گھر میں ہی تھی کتابیں. تو آہستہ آہستہ کی محنت، الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا آتا ہے عربی کرنا. اتنا آسان مطلب لینگویج سیکھنا، اس کو ٹائم لگتا ہے بہت انسان کو ہے نا. لینگویج کو کھاتا ہے انسان کم سے کم 5 سال، مطلب اس میں فصیح بننے کے لیے. تو میں اتنا فصیح بھی نہیں ہوں عربی کے اندر، لیکن پھر بھی مجھے رولز وغیرہ اب آتے ہیں پڑھانے کی، کیا پڑھا رہا ہوں بہت ٹائم سے پھر بھی. ہاں تو ہم کریں گے اسٹارٹ. کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں ابھی جوائن کیا ہوں، کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن ہوا ہے کیا؟ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہو گیا. اب ہو گیا اسٹارٹ لیسن. نا اسٹارٹ. ویسے میں ریکارڈ کرتا ہوں نا پھر بھی یہ چینل میں کرتا ہوں ریکارڈ، یہ ویڈیو پھر کرتا ہوں میں اپلوڈ یہ چینل پہ. اس کا نام ہے لرن عربک وتھ ہشام. میں آپ کو سینڈ کروں گا بھی لنک واٹس ایپ میں ہی، تو آپ دیکھیں گے پھر ریکارڈ ویڈیو یوٹیوب سے بھی انشاءاللہ. دیکھیے اب ہادہ پڑھیں گے ہم آج. آپ نے ہادہ سنا ہوگا کیونکہ ہادہ بہت مشہور ہے. ہادہ کا مطلب ہوتا ہے یہ نا یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا دس. تو ہادہ کا مطلب ہوتا ہے دس. ہادہ کیا ہو گیا؟ دس. دس اور دیٹ میں کیا فرق ہے؟ دس مطلب ہو گیا جب کوئی چیز نزدیک ہوگا ہمارے سامنے ہے نا، تب بولتے ہیں ہم دس. کوئی چیز نزدیک ہے، فار ایگزامپل میرے سامنے پین نزدیک ہے، میں بولوں گا دس از اے پین، ہے نا ویسے ہی. تو اس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پہلے دیکھیں ہم انگلش میں ہی، پھر جائیں گے عربی کی اور. اس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, वो प्रोनाउन जिससे हम कर पाते डेमोन्स्ट्रेट किसी चीज़ को। डेमोन्स्ट्रेट, हाँ, इशारा कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ की ओर, हाँ। मुझे बोलना है ये ऐसा है, ये वो है, ये है, ये है, तो उस वक्त हम हाजा को इस्तेमाल करते हैं। हाजा को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाजा को हम क्या बोलते हैं तरकीब के अंदर? तरकीब क्या होता है? तरकीब मतलब होता है एनालिसिस या ग्रामेटिकल एनालिसिस, हम बोल सकते हैं तरकीब, हाँ। हाजा को हम बोलते हैं तरकीब के अंदर या एनालिसिस के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? इस्मो इशारा। इसे हम क्या बोलते हैं? इस्मो इशारा। यानी कि ऐसा इसम जिससे मैं इशारा करता हूँ किसी चीज़ को, मैं बोलता हूँ ये है ना, इसको बोलते हैं इस्मो इशारा, हाजा को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इस्मो इशारा तो है, लेकिन आप रखिए एक और चीज़ याद, लिल मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मेरे सामने कोई मेस्कुलाइन चीज़ है, कोई मुज़क्कर चीज़ है मेरे सामने, और और लिल करीब, हाँ, लिल करीब, और नज़दीक मेरे सामने है, यानी कि ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसा इशारा करने वाला इसम जिसे हम उस वक्त पे इस्तेमाल करते हैं जब मेरे पास कोई मुज़क्कर चीज़ होगा, कोई मेस्कुलाइन चीज़ होगा, लिल करीब, जो मेरे से करीब होगा। क्योंकि हादा जो है ना, हादा, इसको बोलते हैं नियर प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? नियर प्रोनाउन, है ना। दिस तो पता ही नियर प्रोनाउन ही होगा। दैट हो गया फार प्रोनाउन, है ना, दैट वो चीज़। ये क्या होगा? नियर प्रोनाउन ही, सीधी सी बात है ये, नियर प्रोनाउन। तो उसको क्या बोलते हैं? ये अगर आपको याद रहेगा भी ना, मसला नहीं है, फिर भी याद समझिए कम से कम ये चीज़। इसम इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लिल मुज़क्कर फॉर मेस्कुलाइन, लिल करीब फॉर नियर। यानी कि अगर मेरे सामने कोई मुज़क्कर चीज़ है, कोई मैस्कुलाइन चीज़ है, करीब मेरे सामने है, तो उस वक्त पे मुझे उसको इशारा करने के टाइम पे हादा को इस्तेमाल करना है। और हादा का मतलब क्या होता है? हादा का मतलब होता है दिस। इन शॉर्ट हादा मतलब हो गया दिस। फिलहाल इतना काफ़ी है, ठीक है। हादा मतलब क्या हो गया? दिस। मुझे बोलना है ये घर है, ये एक घर है। मैं बोलूँगा हादा बैतुन, हादा बैतुन। बैतुन का मतलब होता है, एक मिनट, इसको म्यूट करना है पहले। बैतुन का मतलब होता है घर, हाँ। बैतुन हो गया अ हाउस। बैतुन क्या हो गया? अ हाउस। ऐसे ही मतलब हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है, ऐसे बोलेंगे हादा बैतुन। अब ये मस्जिद है ना, मुझे बोलना है ये एक मस्जिद है अरबी ज़बान के अंदर। मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, हादा मस्जिदुन। अब दरवाज़ा मेरे सामने, सामने ही है ना, अब मुझे बोलना है ये दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है। मैं क्या बोलूँगा? हादा बाबुन, हादा बाबुन। अब ये आपको याद करना है वो कैबलरी। बैतुन क्या हो गया? हाउस। मस्जिदुन क्या हो गया? मॉस्क, मस्जिद। और बाबुन क्या हो गया? दरवाज़ा। तो हादा बैतुन, ये एक घर है, दिस इज़ अ हाउस। हादा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है, दिस इज़ अ मॉस्क। हादा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है, दिस इज़ अ डोर। हो गया ऐसे। अब देखिए आप आगे, हमारे सामने किताब है, मुझे बोलना है ये किताब है, हम बोलेंगे हादा किताबुन, हादा किताबुन, ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, हादा किताबुन। अब एक बात नोटिस करिए, मैं हम कर रहे हैं एंड हर किसी वर्ड को तनवीन के साथ, है ना, दो पेश के साथ। अच्छा, कोई यहाँ पे ऐसा है इसको कुरान पढ़ना आता ही नहीं है? कोई ऐसा है इसको कुरान ही पढ़ना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं? ऐसा कोई है यहाँ पे? कोई एक, उसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो बोलेगा अभी, क्योंकि वरना फिर हमें पढ़ना है फिर पूरा बेसिस से, कुरान भी समझना है कैसे पढ़ना है, मतलब कायदा वायदा। वैसे कुरान तो कोई भी नहीं होगा, कुरान तो पढ़ना आता होगा हर एक कोई। देखिए, तनवीन क्या होता है? तनवीन, तनवीन होता है दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। दो दो जबर ज़बर, दो जेर दो पेश। हाँ, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश क्या बोलते हैं? तनवीन। तनवीन। त- तनवीन है ना, तनवीन, ये अस्सी में नून से बन गया। आप देखिए यहाँ पे, देखिए नून है, यहाँ पे नून लिखा हुआ, क्योंकि नून तनवीन में साकिन। नून, हाँ, नून साकिन, क्योंकि यहाँ पे नून, नून की आवाज़ आ जाती है। अब देखिए कलमुन है ना, ऐसे देखिए, कलमुन लिखेंगे हम ऐसे, कलमुन। अगर हम खोलेंगे इसको, हम लिखेंगे ऐसे, देखिए कलमुन, एंड पे क्या आ रहा है? नून साकिन। नून साकिन क्या हो गया? वैसा नून जिसपे क्या होगी? सुकून, जिसपे जज्म होगी, सुकून। देखिए कलमुन, ऐसे आवाज लिखा। यकसा होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए ये होता है यूज़ फॉर सिंगुलर, नॉट फॉर प्लूरल। ये होता है यूज़ किसके लिए? फॉर सिंगुलर। हाँ, ये अच्छा सवाल था।
اس کے بعد اب آپ کو رکھنے ایک اور رول یاد یہاں پہ، یہ آسان رول ہے نون ساکن. رول یہ بولتا ہے کہ رول یہ بولتا ہے کہ اگر کوئی ورڈ اینڈ ہو رہا ہے تنوین کے ساتھ، اگر کوئی ورڈ یا اسم بولیں گے ہم، اسم کیا ہو گیا؟ ناؤن. اگر کوئی ناؤن یا اسم اینڈ ہو رہا ہے تنوین کے ساتھ، جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے بیتن، کیسے ہو رہا ہے اینڈ؟ تنوین کے ساتھ. مسجدن کیسے ہو رہا ہے اینڈ؟ تنوین کے ساتھ. بابن اینڈنگ وتھ تنوین. کتابن اینڈنگ وتھ تنوین اینڈ پیرا نون ساکن. قلم اینڈنگ وتھ تنوین. مفتاح اینڈنگ وتھ تنوین. تو جو بھی ناؤن اینڈ ہوتا ہوگا نا تنوین کے ساتھ، آپ کو ماننا ہے کہ عربی زبان کے اندر وہ ہوتا ہے انڈیفینٹ. کیا ہوتا ہے؟ انڈیفینٹ. یعنی کہ وہ ہوتا ہے نکرہ. نکرہ بولتے ہیں انڈیفینٹ کو. انڈیفینٹ کیا ہو گیا؟ جو خاص نہیں ہوتا ہے کوئی چیز، ہے نا. جیسے ہم بولتے ہیں آرٹیکلس تین ہوتے ہیں آرٹیکلس، ا، این اور دا. جو ا اور این ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکل. انڈیفینٹ آرٹیکلس. اور دا کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیفینٹ آرٹیکل. کیونکہ دا سے کوئی چیز خاص ہو جاتا ہے. بولیں گے دا ہاؤس، مطلب کیا ہو گیا؟ کوئی خاص گھر جو اچھا گھر ہوگا. اور ہاؤس کیا ہو گیا؟ کوئی بھی عام گھر، جنرل حساب سے ہم یہاں بات کرتے. تو یہ، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی زبان کے اندر جب بھی کوئی جب بھی کوئی ورڈ اینڈ ہوتا ہوگا تنوین کے ساتھ، جب بھی کوئی ورڈ ہوتا ہوگا اینڈ تنوین کے ساتھ، تو وہ ہوتا ہے نکرہ، وہ ہوتا ہے انڈیفینٹ. اسی لیے میں ترجمے میں کیا بولتا ہوں؟ دس از اے ہاؤس، یہ ایک گھر ہے. کوئی خاص گھر نہیں ہے بول رہا ہوں. میں بول رہا ہوں ہذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. دس از اے ہاؤس. ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنا ہے، ایسے یہ رول امپورٹنٹ تھا، یہ آپ کو سمجھ آنا ہی آنا چاہیے. کون بکواس کر رہا ہے اس کمنٹ سیکشن میں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. آپ Just- کرو کنٹینیو سر. ہاں. اس کے بعد ہاں دیکھیے، ہاذا قلم، یہ ایک پین ہے. ہاں، ہاذا قلم، دس از اے پین. میں کیوں بول رہا ہوں اے پین؟ کیونکہ اینڈ کیس ہو رہا ہے تنوین کے ساتھ. جب بھی کوئی اسم، جب بھی کوئی ناؤن عربی زبان کے اندر اقرا. تنوین کے ساتھ اینڈ ہوتا ہوگا، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وہ نکرہ ہوتا ہے. نکرہ. ہاں، نکرہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. اس کے بعد دیکھیے، ہاذا مفتاح. مفتاح بولتے ہیں چابی، پہلے قلم تھا. ہاذا قلم، دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے. مانی یہ قلم میرے سامنے ہے نا، یہ نزدیک ہے مجھ سے قلم. میں بولوں گا ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. دس از اے پین. ایسے ہم بولیں گے. اگر دور ہوگا نا تو ہاذا استعمال نہیں کریں گے ہم، اب دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. ہاذا مفتاح، دس از اے کی، یہ ایک چابی ہے. ہاذا مکتب، یہ ایک ٹیبل ہے. دس از اے ٹیبل، یہ ایک ٹیبل ہے. مکتب بولتے ہیں ٹیبل کو. ہاذا مکتب، دس از اے ٹیبل، یہ ایک ٹیبل ہے. ایسی ہاذا سریر، یہ ایک بیڈ ہے. دس از اے بیڈ، یہ ایک چارپائی ہے. ایسی ہاذا کرسی، یہ ایک چیئر ہے. دس از اے چیئر. تھا نہیں آسان؟ اس کا مطلب مجھے بولنا ہے کچھ بھی، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، میں بولوں گا ہاذا کے بعد وہ چیز، کچھ بھی. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہم بولیں گے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہم بولیں گے جو نزدیک ہو کوئی چیز. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے، ایک بیڈ ہے. ہاذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے، ایک چیئر ہے. تو ایسے کرنا ہے اس کو استعمال. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ خود اس کا نوٹس آپ کو چاہیے، اس کے نوٹس، تو اس کی جو کی ہے نا، ایک تو ہے وہ والے نوٹس جو اچھے نوٹس ہے، جو میں پڑھاتا ہوں جن نوٹس ہے، کورس نوٹس ہی. دوسرا اس کی آتی ہے. کی میں لکھا ہوگا اچھے سے، مطلب یہ جو میں نے کہا نا آپ کو یہاں پہ جتنا میں نے لکھا نا آپ کو، یہ سب چیزیں انڈیفینٹ، ڈیفینٹ، یہ نکرہ کیا ہوتا ہے، یا وہ کی میں مل جائے گا. میں آپ کو بھی کروں گا سینڈ واٹس ایپ گروپ میں کی بھی انشاءاللہ. اب دیکھیے اس کے بعد، اب مجھے کہنا ہے کسی سے یہ کیا ہے، واٹ از دس. میں بولوں گا ما ہاذا. ما ہاذا، واٹ از دس. کیونکہ ما کا مطلب ہوتا ہے واٹ. ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹ. کیا نا کیا. اور ہاذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس. تو ما ہاذا کا مطلب ہوتا ہے واٹ از دس، یہ کیا ہے. ما ہاذا کیا ہو گیا؟ واٹ از دس. سوال کر رہا ہے نا، کوشچن مارک آئے گا اردو میں ایسے ہی، اس سائڈ سے ہی ہے نا عربی کے اندر. واٹ از دس. اور پتہ ہے ہمیں نا، مطلب پھر بھی ہمیں اردو آتا ہے پڑھنا، ہے نا، کشمیری وشمیری. اگر ہم ہوتے ہیں فارنرس، ان کو پتہ کتنا عذاب ہوتا ہے سمجھانے میں، ان کو دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں لیٹرس پہلی بار آ رہے ہیں کہاں سے، وہ آ رہے رائٹ ٹو لیفٹ جا رہے لیٹرس، ہے نا، ایسے مطلب الف یہاں پہ، پھر با ایسے، تا تا. اے بی کہاں سے تھا؟ اے یہاں سے تھا، اے بی سی ڈی. ان کا دماغ چکرا جاتا ہے پہلی بار.
تو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے عربی پڑھنا اس لحاظ سے، بہت زیادہ آسان. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ کو اچھا ہاں ماشاء اللہ اچھا سوال ہے دیکھو. یہ بول رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کیا کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہاں پہ کیوں ذالک آ گیا ہے؟ اگر ہم ترجمہ کرتے یہ، وہاں پہ ذالک کا استعمال کیا جاتا ہے عظمت بیان کرنے کے لیے، گریٹنس بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ریورنس بیان کرنے کے لیے، عزت بیان کرنے کے لیے. ایک کتاب کا مقام ہے، اس کا ایک شرف ہے قرآن کا، تو تب بولتے ہیں ذالکا. تو فار پروناؤن جو ہے نا، فار پروناؤن، ذالکا مطلب ہوتا ہے دیٹ. یہ ہم کرتے ہیں استعمال وہاں پہ اسی لیے کیونکہ وہاں پہ تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اب دیکھنا ترجمے میں وہاں لکھا ہوگا یہ وہ کتاب ہے، پہلے یہ لکھا ہوگا پھر وہ لکھا ہوگا، یہ وہ کتاب ہے. تنوین کرنا ضروری ہے اینڈ پہ. ہاں فی الحال اب رکھے یاد، فی الحال یو ہیو ٹو اینڈ ایوری سنگل ورڈ وتھ تنوین، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایسے رہنا ہے یاد. فی الحال وی ہیو ٹو اینڈ ایوری سنگل ورڈ وتھ ٹو پیش سائنس، دو پیشوں کے ساتھ، ہے نا. پیش کو بولتے ہیں ضمہ عربی کے اندر، ٹھیک ہے. تو فی الحال ہمیں دو ضمہ سے کرنا اینڈ ہر کسی کس کو، ورڈ کو، یا ہم بولیں گے کسی اسم کو، ناؤن کو. ما هذا یہ کیا ہے، واٹ از دس. ما هذا یہ کیا ہے، هذا بیت یہ ایک گھر ہے. اب ایک اور سوال یہاں پیدا ہو جاتا ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے. جب میں نے آپ سے کہا تھا نا یہاں پہ اگر ہم بولیں گے فار ایگزامپل هذا بیت یہ ایک گھر ہے، کیا بولیں گے ہم، هذا بیت. دیکھیے اگر ہم بولیں گے هذا بیت یہ گھر ہے، ایک میں کیا کروں گی، دس از اے ہاؤس. اب مجھے بولیں گے ٹھیک ہے، ہاضا مطلب ہو گیا دس، اور بیتن ہو گیا اے ہاؤس. یہ از کہاں پہ آ گیا، یہ از گیا تو گیا کہاں پہ. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نا. دیکھیے یہ ایک کتاب ہے، ہاضا کتاب، یہ ایک کتاب ہے ہو گیا نا. از وہ کہاں پہ گیا، کیونکہ عربی زبان کے اندر از کا کاپیولا نہیں آتا ہے، اس کا کاپیولا نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس چھپا ہوا ہوتا ہے سینٹینس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کو ایسے یاد کرنا ہے. اب وہ کی میں ملے گا نا سب کچھ، کی پڑھیں گے آپ ضروری، اس میں ملے گی آپ کو ووکیبلری بھی، رولز بھی، ٹرانسلیشن بھی اس کا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ما هذا واٹ از دس یہ کیا ہے. دیکھیے یہاں پر بھی از ہم نے لکھا ہی نہیں، از کہاں پہ گیا، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اسی میں. هذا بیت یہ ایک گھر ہے، دس از اے ہاؤس. اب اب مجھے بولنا ہے کیا یہ گھر ہے، سوال کر رہے ہیں مجھے ایسے، کیا یہ گھر ہے. میں بولوں گا هذا بیت، هذا بیت. اب یہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کا مطلب ہوتا ہے از. ترجمہ کریں گے ہم سیم کیا ہے نا، کیا یہ گھر ہے، هذا بیت کیا یہ گھر ہے. لیکن انگلش میں اچھا سمجھائے گا یہ چیز. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، یہ کون سا کیا ہے، ما هذا والا کیا، یہ ہو گیا جنرل کیا. مطلب ما هذا یہ کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا یہ کیا ہے. میں بول رہا ہوں ما هذا یہ کیا ہے. اب بول رہے هذا قلم یہ پین ہے. لیکن اب مجھے شک ہو رہا ہے یہ پین ہے کہ پینسل ہے، یہ پین ہے کہ پینسل ہے. تو شک کے ٹائم پہ ہم کو استعمال کرتے ہیں. کلاس کی ڈیوریشن کتنی ہے، ڈیلی کلاس ہونی ہے. کلاس کی ڈیوریشن ہوگی 40 منٹس کے لیے. کلاس ہوگی ہر دن، ہاں انشاءاللہ کلاس ہر دن ہوگی. ٹائم رکھیں گے ہم ہو جاتا ہے 6:45، کیونکہ نہیں فی الحال رکھیں گے 6:30، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کو بڑھائیں گے 6:35 پھر 45، کیونکہ مغرب نماز ہوتی ہے 6:10 پہ عام طور پہ ایسے یہاں پہ. تو تھوڑا لیٹ ہوتا ہے پھر میں جلدی آتا ہوں پھر. اب سب سے گزارش ہے کہ دوران کوشچن نہ کرے، کوشچن کرنے کے لیے انشاءاللہ الگ وقت ملے گا. ہاں کوشچن کرنا چاہیے اینڈ میں ہی، کیونکہ ایسے میں پھر ہوتا ہوں ڈسٹریکٹ میں بیچ میں ہی. تو آج سے پہلا ہی دن، تو آج تو ہو جائے گا یہ سب چیزیں، پہلی دن ہوتا ہے یہ سب چیزیں، تو پھر انشاءاللہ نہیں ہو جائے گا. آج کی کلاس شروع کس ٹائم شروع ہوئی، کلاس ہو گئی تھی شروع آج 6:30 پہ. اس کے بعد احاطہ بیتون کیا یہ گھر ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے. ہاں ڈاؤٹ کے ٹائم پہ ہم کرتے استعمال کیا، کو نہ کہ ماں کو. وہ ہو گیا ماں آدھا واٹ از جنرل کوشچن. لیکن اب مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے، تب میں کروں گا استعمال کیا، احاطہ بیتون کیا یہ گھر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد اب ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے، ڈاؤٹ مطلب ہوتا ہے جب مجھے 50% نالج ہوگی. یعنی کہ 50% مجھے لگ رہا ہے یہ پین ہے، اور 50% مجھے لگ رہا ہے یہ پینسل ہے. تب میں بولوں گا احاطہ قلم کیا یہ پین ہے، مجھے شک ہو رہا ہے. احاطہ قلم کیا یہ قلم ہے. مجھے بولنا ہے کیا یہ گھر ہے، میں کیا بولوں گا احاطہ بیتون. احاطہ بیتون کیونکہ احاطہ مطلب ہوتا ہے از دس، ہے نا. دیکھیے احاطہ از دس بیتون ا ہاؤس.
अहादा बैतुन, इज दिस अ हाउस? कमेंट सेक्शन ऑफ की रखे, डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल से करेंगे ऑफ। आज था ना पहला दिन, तो आज मैंने ऑन ही रखा था ताकि सवाल कोई इंपॉर्टेंट होगा तो वो कर सकता है। और अभी करेंगे कोशिश कि इंपॉर्टेंट जो होगी मैसेज तभी आप मैसेज करेंगे, मतलब ना यहाँ पे चैट में। हम चैट खुला रखेंगे लेकिन हम पाबंदी लगाएंगे इस चीज़ पे। मतलब खुद, मतलब आप खुद सोचिए ना, जहाँ पे हो रहा है इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पे करेंगे सवाल। बाकी 6:40 से स्टार्ट करें, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करते करते थोड़ा टाइम निकल जाता अरबी है। क्लास टाइम है ना फिक्स है, ये वाला टाइम रखेंगे एक ही, आप बचते बाद में भी। हाँ, उसके वो माइक ऑन करते हैं, हाँ। तो चैट बंद करेंगे, ठीक है? कल से जिसको सवाल होगा वो माइक से वो सीधे करेगा, माइक खोलेगा वो सवाल करेगा डायरेक्टली, कल से इंशाल्लाह, ठीक है? उसके बाद और क्लास होती है हमारी, दूसरी क्लास भी होती है ना, वो आप देंगे सारे इंशाल्लाह। वो होगी 8:10 पे क्लास देंगे, ठीक है? 8:10 पे होगी क्लास अरबईन नबवी की, 40 हदीस में लिखे है, वो हम पढ़ते हैं इसके बाद इंशाल्लाह। इसी ग्रुप में लिंक आ जाएगी आपको, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारे। अब देखिए, अहादा का मतलब होता है इज दिस, अहादा बैतुन, इज दिस अ हाउस, अहादा मस्जिदुन, इज दिस अ मॉस्क, अहादा बाबुन, इज दिस अ डोर, अहादा मकतबुन, इज दिस अ टेबल, अहादा मस्जिदुन, इज दिस अ मॉस्क, है ना? क्या ये मस्जिद है? हम बोलेंगे अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? हम बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, ठीक है? तो ऐसे करना है इसको इस्तेमाल। अब जवाब में हम क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे हाँ, या तो बोलेंगे ना। तो हाँ को क्या बोलते हैं हम? नाम। नाम हो गया यस, और ला हो गया नो। नाम क्या हो गया? यस। जैसे यहाँ पे इसने लिखा है नाम, तो नाम का मतलब होता है यस, ठीक है? नाम का मतलब क्या होता है? यस। मतलब लाइब्रेरी को नहीं कहते। हाँ, अच्छा सवाल किया उन्होंने, देखिए। जन्म मकतब, मकतब को होते हैं बहुत सारे मतलब। एक तो गया मकतब, क्या? टेबल। क्या बोलते हैं मकतब किसको? ऑफिस को, अरबी ज़बान के अंदर। और मकतब बह पता है किसको बोलते हैं? अगर यहाँ गोल तो लगाएंगे एंड पे, मकतब बह बोलते हैं लाइब्रेरी को, मकतबह। लेकिन हम बोलते हैं उर्दू में क्या? मकतब, लाइब्रेरी को या दरगाह को बोलते हैं मकतब, है ना? लेकिन यानी कि असली पता मकतब क्या होता है? मकतब मतलब हो गया जिस पे किताब रखेंगे, जहाँ पे किताबें रखेंगे। कोई रखता है किताबें डेस्क डेस्क पे, तो बन गया डेस्क मकतब। कोई रखता है किताबें लाइब्रेरी में, तो बन गया लाइब्रेरी मकतबा। कोई रखता है ऑफिस में किताबें, बन गया ऑफिस क्या? मकतब। तो ऐसे समझना होता है ये चीज़ें। क्योंकि जो अरबिक ज़बान है ना, ये एक सेमेटिक लैंग्वेज है। क्या है? सेमेटिक लैंग्वेज। सेमेटिक लैंग्वेज होती है दुनिया में, 3 लैंग्वेजेस है सेमेटिक लैंग्वेजेस। सेमेटिक, जो सेमेटिक लैंग्वेजेस थी ना, वो तीनों ज़बानें अम्बिया की ज़बानी थी। पहली है हिब्रू लैंग्वेज, ऐसी है आर्मेइक लैंग्वेज, ऐसी क्या है? अरबिक लैंग्वेज। जो थी ना हिब्रू लैंग्वेज, वो थी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान। वो किसकी ज़बान थी? वो थी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान। और बाइबल हो गई थी नाजिल हिब्रू लैंग्वेज के अंदर। इसको बोलते हैं ना इब्रानी ज़बान, जो बोलते हैं यहूदी इस टाइम पे इसराइल में बोलते हैं हिब्रू ज़बान बोलते हैं वो। उन्होंने वापस जिंदा की अपनी ज़बान हिब्रू। और आर्मीक किसको बोलते हैं? आर्मीक, आर्मीक बोलते थे ईसा अलैहिस्सलाम ज़बान, ठीक है? और अरबिक पता ही है आपको, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे ज़बान, जिसने कुरान नाज़िल किया, अल्लाह ताला का आखिरी कलाम। इनको बोलते हैं सेमेटिक लैंग्वेजेस। सेमेटिक लैंग्वेजेस की एक खास बात ये होती है कि इनमें हर किसी वर्ड का होता है रूट सिस्टम। क्या होता है? रूट सिस्टम। यानी कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज होती है आर्बिट्री, बन जाती है ऐसे ही। लेकिन इन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है मसला। अरबिक, हिब्रू और आर्मिक लैंग्वेज है ना, वो सेमेटिक लैंग्वेजेस है। वहाँ पे हर किसी वर्ड का रूट होता है। कोई वर्ड अगर होगा ना, रूट होगा ही होगा इसका पीछे कोई, मतलब नाम क्यों दिया है ऐसा? हम क्यों बोलते हैं कुर्सी को कुर्सी? मिसाल, हम क्यों बोलते हैं मकतब को मकतब? हम क्यों बोलते हैं मस्जिद को मस्जिद? मस्जिद क्या हो गया? सजदा करने की जगह। तो अरबिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, सेमेटिक लैंग्वेज। यहाँ पे हर किसी वर्ड का रूट होता है। यहाँ पे क्या होता है? रूट सिस्टम। अब नाम का मतलब होता है यस, हाँ। नाम हादा बैतुन, यस दिस इज अ हाउस, हाँ ये एक घर है। अगर मुझे बोला है नहीं ये घर नहीं है, मुझे बोला नहीं ये मस्जिद है, नहीं ये मस्जिद है, तो हम बोलेंगे ला, नहीं, हादा मस्जिदुन, नहीं ये मस्जिद है, ला हादा मस्जिदुन। फिर से बोला है सवाल, मा हादा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? हादा कमीसुन, ये एक कमीज है, ये एक कमीज है। उसके बाद हादा सरीरुन, क्या ये बेड है? ये बेड है? नहीं, ला। अगर ये बेड होता ना यहाँ पे, फिर हम बोलते हैं नाम। लेकिन यहाँ पे क्या है? कुर्सी। तो हम नहीं बोलेंगे नाम, हम बोलेंगे ला, नहीं ये बेड नहीं है। हादा सरीरुन, नहीं ला ये बेड नहीं है। ला हादा कुर्सियुन,
نہیں یہ کرسی ہے، یہ چیئر ہے. تو ایسے اس کو استعمال کرنا ہے. لا هذا کرسی، نہیں یہ چیئر ہے. اگر مجھے بولنا ہے ہاں یہ چیئر ہے، اگر سوال آتا ہے ایسے هذا کرسی، کیا یہ چیئر ہے، اب کیا بولتے؟ اب بولتے نعم، یس، هذا کرسی، ہاں یہ ایک کرسی ہے. اس کے بعد هذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ از دس کی؟ هذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ لا نہیں. هذا قلم، نہیں یہ پین ہے، یہ قلم ہے. اگر سوال ایسے آتا هذا قلم، کیا یہ پین ہے، اب کیا بولتے وہاں پہ؟ ہاں بولتے آپ، پھر آپ بولتے نعم، یس، نعم هذا قلم، ہاں یہ ایک پین ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد ما هذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے. ما هذا، واٹ از دس. هذا نجم، یہ ایک سٹار ہے. هذا نجم، یہ ایک سٹار ہے، دس از اے سٹار. ما هذا، هذا نجم، یہ کیا ہے، یہ ایک سٹار ہے. نجم بولتے ہیں سٹار کو. اب یہ آپ کو یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. نجم ہو گیا سٹار، قلم ہو گیا پین، کرسی ہو گیا چیئر، قمیص ہو گیا کیا، ٹی شرٹ، بیتن ہو گیا ہاؤس. ایسے ہی یہاں پہ سب مکتب ہو گیا ٹیبل، سریر ہو گیا بیڈ. یہ آپ کو خود کرنا ہے یاد، یہ پتا میں آپ کو یاد کرواؤں گا، یہ آپ کو گھر میں بیٹھ کے خود پڑھنا ہے کم سے کم 10-15 منٹ کے لیے. جو میں کی آپ کو سینڈ کروں گا نا، کی اس میں لکھا ہوگا سب کچھ. یہ اس کی میں آپ کو خود پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن خود لکھا ہوگا انگلش میں. تو یہ ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ہو گیا ختم. اب ہے تمارین. تمرین ہے، تمرین. تمرین نمبر 1، تمرین بولتے ہیں ایکسرسائز کو، جہاں پہ ہم کرتے ہیں دماغ کو ایکسرسائز، نا ہم دماغ کو کریں گے ابھی ایکسرسائز. دیکھیے میں سوال کروں گا آپ سے، ما هذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. جواب دیجیے کوئی. شباش. هذا مفتاح. هذا مفتاح، یہ هذا مفتاح. شباش. ما هذا، یہ کیا ہے، دیجیے جواب. واٹ از دس. هذا هذا كتاب. كتاب. هذا کتاب، ماشاء اللہ، سمجھ آ گیا ہر ایک کو پھر بھی. ما هذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے. هذا هذا قلم. قلم. هذا، هذا قلم. شباش. هذا قلم. ما هذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے. هذا كتاب. کتاب نہیں، کس کو کتاب دیکھیے. هذا باب. باب، باب کا دروازہ. هذا باب. ما هذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس، بتائیے. هذا بيت. هذا بيت. هذا بيت. هذا بیت، هذا بیت. بيت. اچھا، ما هذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے، بتائیے یہ کیا ہے. هذا هذا كرسي. هذا كرسي. کرسی. آپ کو بنانی ہے کاپی بھی، اس پہ کام کرنا ہے اچھے سے، اس پہ لکھنا ہے سب کچھ، جوابات اس پہ لکھنے کاپی پہ. کتاب ملتی ہے کہاں پہ، امیزون پہ. میں آپ کو لنک ابھی سینڈ کروں گا کتاب کی. امیزون ملتی ہے آف سر لائن یہ ملتی جو آ ہے. یہ ہاں، جو آ ہے نا وہ ہم یوز کیوں نہیں کرتے اس ورڈ میں؟ اگر آ کس کا وقت. مطلب از ہے نا، ہے، ہاں ہاں، تو اس کو ہم یوز کیوں نہیں کرتے ورڈ میں؟ کرتے جو استعمال. دیکھیے احادہ سریرون، کیا یہ بیڈ ہے. سر احادہ آ کا بیتون. مطلب آ کا مطلب ہے نا آ کا ہے. مطلب کیا؟ نہیں، ا کا مطلب ہوتا ہے از، یہ وہ والا از نہیں ہے والا از، یہ وہ از دس اے ہاؤس اور از دس اے مسجد، ویسے وہ والا از، سوال والا از. مطلب کیا؟ کیا کیا حل کوشچن. حل. ہاں حل سر والا اس از، کو ہم یہ بالکل. بھی کون ہاں یہ لایا حل والا ورڈ. ہے سر، وہی تو کنفیوز ہو گئے تھے نا ہم. اچھا، آپ کہتے کنفیوز اس بارے میں، یہ تو ہوتا ہی ہے اس چیز میں. سر اس سے کون لایا ورڈ، جس سے ہم پوچھتے ہیں یہ وہی ورڈ ہے نا پھر. ہاں بالکل، یہ والا ورڈ ہے. اس کے بعد یہ تمرین نمبر 2 ہے.